الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 اور آپ کے پسندیدہ پروگرام یاد الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ویو FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334196696۔ ناظرین و سامعین، آپ پروگرام کے دوران بالخصوص بریک کے دوران کالز کے ذریعے SMS کے ذریعے ہمیں اس نمبر پر جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقراء و مساکین پر عنایات۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ ہے جو بندہ مومن رات کو سوتے وقت سورۃ الکوثر، سورہ کوثر 1000 مرتبہ پڑھے اور روزانہ اس کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اس کے پڑھنے سے خواب میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پائے گا۔ اول آخر تا تعداد میں درود پاک بھی لازمی پڑھیں اور ہر مرتبہ جب سورہ کوثر شروع کریں تو وہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھیں۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی مسلمان گھرانے کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بابرکت مقدس ہستی، آپ کی سیرت کے عظیم پہلو ہیں سبھی۔ آج ایک خاص پہلو، اور سبھی خاص ہیں لیکن ایک خاص سے مراد یہ ہے چونکہ ایک ہی پر گفتگو ہوگی، ایک ہی پہلو پر، تو یہ خاص پہلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقراء و مساکین پر رحم فرمانا، مفلوک الحال، یتامہ، بیواؤں، ضرورت مندوں کی مدد فرمانا، ان پر عنایات اور نوازشیں فرمانا، اسی حوالے سے آج کا یہ پروگرام اور اسی حوالے سے یہ گفتگو ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے تصدق سے یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا محبوب بنایا، حبیب بنایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ تو خالق کائنات، مالک کائنات، معبود و مسجود کائنات ہے،
وہ خالق ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ آپ مخلوق ہیں، اللہ نے ہی آپ کو پیدا فرمایا، تو برابری کا تو کوئی ذہن میں تصور بھی نہیں لایا جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا، عظمتوں والا بنایا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت ہے، اہل علم نے بھی اس کو ذکر کیا کہ جتنے بھی نیک عمدہ خصائل اور معاملات ہوتے ہیں، ان میں تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام سب سے اعلیٰ مقام و مراتب پر فائز ہوتے ہیں، اور ان اعلیٰ مقام و مراتب میں بھی جو سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، عظیم ہستی ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہی کی ذات بابرکات ہے۔ تو بس آج آپ کی عظمت، آپ کے مقام و مراتب میں سے، آپ کی سیرت میں سے ایک خاص پہلو، فقراء، مساکین، اللہ کے بندوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایات، نوازشات، کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے، کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے، کیسا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کا درد عطا فرمایا تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں کہ جن کی رحمت کے تصدق سے ساری کائنات فیوز و برکات پا رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی پاتی رہے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ایسے پیکر رحم تھے، ایسے پیکر رحمت و رأفت و شفقت تھے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی عظمتوں اور شانوں کے تذکرے جا بجا موجود ہیں۔ بس اسی حوالے سے آج خاص گفتگو ہوگی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، نوجوان اسکالر جناب علامہ مفتی سید محمد جنید ارشد شاہ بخاری صاحب تشریف فرما، انہی سے آج ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سیرت وہ سیرت کہ یہی اہل علم نے کہا کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو۔ تو اب سیرت پاک کا یہ خاص پہلو ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کی مخلوق پر شفقت فرماتے تھے، کیسا برتاؤ فرماتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں اس کی تصویر نظر آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر، سیرہ مبارکہ کا، پھر احادیث مبارکہ، اور بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم مثالی برتاؤ کے واقعات کہ آپ نے یتامہ، مساکین، فقراء، ضرورت مند، ان لوگوں کی کیسے مدد فرمائی، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی مفتی لقمان صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا موقع دیا جو عام طور پہ نظروں میں فراموش کر دیے جاتے ہیں یا زیادہ ان کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جی، یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اصلاً اسلام دین فطرت ہے۔ بے شک۔ اسلام کے جتنے قوانین ہیں، اسلام کے جتنے احکام ہیں، وہ فطرت کے قریب تر ہیں، بے شک، بے شک، یعنی نیئرسٹ ٹو دا ہیومن نیچر ہیں، اللہ اکبر، جو انسان کی فطرت کے قریب ہیں۔ یعنی فطرت جس چیز کو درست مانتی ہے، قرآن، حدیث اس کی تکمیل کا، اس کو پورے کرنے کا حکم دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اصلاً انسان چونکہ فطرتاً اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ بے سہارے کو سہارا ہونا چاہیے، جی، اگر کسی سے کوئی نعمت چھن گئی ہے تو اس کا مداوع ہونا چاہیے، بے شک،
اگر کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کے لیے اپنے بازو پھیلا دینے چاہیے اللہ اور اس کو سہارا دینا چاہیے. جی بالکل. تو ہمارے کریم آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فطرت کے ان تقاضوں کو جو فطرت کے قریب تر ہیں جی ان کو اسلام کے احکام کی روشنی میں یوں بیان کیا اللہ اکبر کہ قرآن میں بھی رب کائنات نے کہا کہ حبیب ہم نے آپ کو سخت دل نہیں بنایا. اللہ اکبر. چونکہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ دل نرم ہونا چاہیے. بے شک. سخت دل فطرت تقاضا نہیں کرتی. اسلام نے کہا حبیب ہم نے آپ کو بھی سخت دل نہیں بنایا. اللہ اکبر. اگر بنا دیتے تو یہ جو آپ کے گرد یہ جو آپ کے وفاداروں کا ایک جمگٹھا ہے یہ نہ ہوتا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت دل نہ ہونا اور نرم دل ہونا یہ کار نبوت کے ان کاموں میں سے ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے نبوت کے کار سر انجام دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور حدیث پاک میں ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آ کے شکایت کی، اپنا عارضہ سامنے رکھا، کہا یا رسول اللہ دل بہت سخت رہتا ہے. اللہ اکبر. اب سخت دل ہے تو وہ پریشانیوں کی آماج گاہ بھی ہے، بے شک، ٹینشنز کا مرکز بھی ہے، جی اس میں رقت اور نرمی نہیں ہوتی. اللہ. رسول اللہ نے کہا دل کی نرمی چاہتے ہو؟ اب یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ کو نرم دل بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا دل کی نرمی چاہتے ہو تو کسی یتیم کی کفالت کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب دیکھیے کہ کیسا اسلام کا خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا انداز ہے کہ رسول اللہ کو بھی نرم دل بنا کے بھیجا. اللہ اکبر. اور آگے کہا اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو تو پھر یتیموں کی کفالت کرو، اللہ اکبر. بے سہاروں کو سہارا دو. تو رسول اللہ کی ان احادیث سے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ فطرت کہتی ہے کہ سخت دل نہیں ہونا چاہیے. جی. ہر دور کا، ہر محقق، ہر مذہب کا، ہر طرز کا، یہاں تک کہ جو دین کا نام لیوا بھی نہیں، کسی دین کو بھی نہیں مانتے، فطرت تو ہر ایک میں سانجھی ہے. جی. تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ نرم دل ہونا چاہیے. وہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے نا کہ تمہارا دل ہمارے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، اللہ. تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا. جی. وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. اگر دلوں میں فرق ہے، دلوں میں فرق ہے، سختی اور نرمی کا سختی اور نرمی. اللہ اکبر. تو شیشہ بھی رکھنے والا دل ہے اور شیشے کے علاوہ پتھر دل بھی ہے. اللہ. تو جو پتھر دل ہوگا وہی یتیموں کا حق کھائے گا. اور یہ مجموعی طور پر انسانی فطرت ہے کہ سخت دل اور سخت لہجہ اور سخت جو بھی رویہ ہوتا ہے اس کو انسان پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. بالکل نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. چونکہ یہ فطرتاً داخل ہے. بالکل صحیح. اور اسی کو اسلام نے ثابت کیا ہے. اللہ اکبر. بیشتر احادیث اس ہی موضوع پہ، اس عنوان پہ پیش کی جا سکتی ہیں، جس میں سے ایک معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختلف الفاظ بھی ہیں. جی جی. کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. اب آپ دیکھیے ہر ایک کا مقصد، آپ چونکہ خود صاحب علم میں آپ جانتے ہیں کہ انسان بطور مسلمان، میرا بطور مسلمان، آپ کا یا دیگر جتنے مسلمان ہیں، ان کا مقصد ہر کام کو کرنے کا صرف قربت الہی جی یا قربت نبوی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کہ جتنا اللہ رسول کے قریب ہو جائیں وہی ہمارے ہر چیز کا تقاضا ہے. ہماری نمازوں کا، زندگی کا مقصد یہ ہے. رسول اللہ نے کہا میری قربت چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. تو قیامت کے دن جو تم میں سے اس دنیا میں یتیم کی کفالت کرے گا، قیامت کے دن میں اور وہ، ایک حدیث میں الفاظاً 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ساتھ جوڑ کے فرمایا تو اس کو میری اتنا قریب، اتنی قربت نصیب ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس قدر قربت رسول اللہ کو نصیب ہوگی، رسول اللہ کی نصیب ہوگی اس شخص کو. بے شک. اور صرف رسول اللہ نے ان احادیث میں انفرادی طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ جی روایات میں ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عید کا دن تھا. جی. عید کے دن اب چونکہ جو
عید کا تقاضا ہے، جو رہو رسم عید ہے، جی نئے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے کھیلتے ہوئے بچے جا رہے تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک بچہ سب سے کونے میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، جی وہ اجتماعی طور پہ بچے کھیل رہے ہیں، جی جی، اس کا تفرد ہے یہ علیحدہ۔ رسول اللہ گئے پاس، کہا بیٹا تم عید کیوں نہیں مناتے؟ عید تو سب پہ عام ہے، جی کیوں نہیں منا رہے؟ تم خوشیاں نہیں کر رہے۔ اب اس بچے کی جو کیفیات ہیں وہ ہم اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے، بالکل، یہ تو جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو وہی سمجھتا سمجھتا ہے۔ اس نے روتے انداز میں کہا میں کیسے عید مناؤں؟ میرا کون سا کوئی باپ ہے؟ اللہ اکبر، میری کون سی ماں ہے؟ میرے کون سے گھر والے ہیں؟ ہوں، میرا کوئی ہے نہیں، تو میں کس پہ عید مناؤں؟ نہ مجھے کوئی کپڑے لے کے دینے والا ہے، اللہ اکبر، نہ عید کے دن مجھے کوئی سنوارنے والا اور مجھے تیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں کیسے عید منا سکتا ہوں؟ جی اب اس بچے نے بیان کیا، چونکہ رسول اللہ کی ایک حدیث میں بھی لفظ ہے کہ میرے امتی کو کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف قلب اللہ محمد اکبر، پہ ہوتی۔ اللہ اکبر، تو رسول اللہ نے جب اس کی بات سنی تو چشمان رسالت اشکبار ہوئیں، آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے کہا اے بیٹا پریشان نہ ہو، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا اللہ کہ تیرا باپ محمد ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں یہ جی اس ظرف، اعلیٰ ظرفی کا مقام دیکھیں بے شک بے شک، اور نرم دلی کا مقام دیکھیں۔ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیرا باپ محمد ہو، سبحان اللہ، تیری ماں عائشہ ہو، اللہ اکبر، اور تو فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا اللہ ہو؟ اکبر، اس نے کہا ایک تو بے یقینی کی کیفیت آ گئی جی جی، کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی کیسے ہے؟ اللہ تو اس اکبر، بے یقینی کی کیفیت میں اس نے کہا جی اس سے بڑھ کے اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا سبحان اللہ، بے شک، ہے؟ رسول اللہ اس کو اپنے گھر لے کے گئے، اللہ اکبر، گھر لے کے جا کے اس کو نئے کپڑے دیے، اس کو کھانا کھلایا، اور جو ایک والد اپنے بچوں کے لیے عید کے دن اہتمام کرتا ہے رسول اللہ نے کیا، سبحان اللہ، اور کہا آج سے تمہارا باپ محمد ہے، صلی اللہ علیہ آج سے تمہاری ماں عائشہ ہے، سبحان اللہ، آج سے تم فاطمہ الزہرا کے قبیل سے ہو۔ اللہ اکبر، وہ بچہ باہر گیا، جی اب جو سب سے انفرادی غم منا رہا تھا، غم کا اظہار کر رہا تھا، اب جی، سب سے انفرادی خوشی منا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبت شفقت یہ کا دیکھیں۔ انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یتامہ پر کہ خود اپنے عمل مبارکہ سے کر کے دکھا اور دیا، پھر دیکھیے جی وہ گیا باہر جی بچوں کے پاس، اور بچوں نے پھر پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، ابھی تم پریشان تھے، رو رہے تھے، ابھی تم خوش ہو رہے ہو، کیا وجہ؟ کہتا ہے اے بچوں تم بھی تو عید منا رہے ہو، جی، جیسے وہ فخریہ لوگ اپنے نسب پہ فخر کر کے اور وہ بتاتے ہیں، بچہ کہتا ہے میرے جیسا کون ہوگا، تم جانتے ہو آج سے میرا باپ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، آج سے میری ماں عائشہ ہے، اللہ اکبر، آج سے میں یتیم نہیں رہا، چونکہ مجھے در یتیم نے سنبھال لیا، سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، نایاب موتی نے سنبھال لیا۔ بے شک بے شک، تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں سیرت طیبہ کے پہلوؤں سے ملتی ہیں، جی یہ ہر ایک چیز اس پہ دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا، اور صرف یہ نہیں، ایک تو ہے نا کہ احقاق حق ہے، جی، رسول اللہ نے اس کا عکس بھی پیش کیا، سبحان اللہ، عملی تفسیر، عملی پیش فرمائی، تفسیر پیش کر کے، اور پھر یہ بتایا کہ اگر یتیم کی کوئی کفالت نہیں کرے گا تو رب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ بے شک بے شک، اور یہ فرمایا گیا آپ کے فرامین مبارکہ میں ہی ملتا ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے، اور برا گھر وہ ہے جس میں اس سے برا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے، اور اس سے بڑھ کے اور یتیموں کی کفالت میں سمجھتا ہوں یہ احادیث اور یہ تمام روایات کے بعد کی باتیں ہیں۔ جی، جب رسول اللہ کو خدا نے یہ شان عطا فرمائی، سبحان اللہ، در یتیم، در یتیم بنا کے بھیجا، اور یتیموں کے والی ہیں آپ، یتیموں کے والی ہیں، وہ ہے نا وہ موج ادراک کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، اللہ، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، سبحان اللہ، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، جی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو بے شک، حقیقتاً
وہ تو ظاہر ہے ہر چیز تعلیم امت کے لیے ہے، جی بالکل، لیکن رسول اللہ کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے اگر کوئی شخص ایسا ہے جی جن کے والدین حیات ہے، اللہ انہیں حیات رکھے، آمین، جن کے پردہ کر گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین، مغفرت کرے، تو اللہ نے کہا کہ یتیم کبھی بھی 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کے جی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اللہ اکبر، بلکہ فخر کرے کہ میں اگر یتیم ہوں، اللہ نے اگر یہ مجھے اللہ نے اگر اس نعمت کو مجھ سے لے لیا ہے جی یا دنیا میں ایسا آیا ہوں تو مجھے اس پہ کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، کیونکہ میرے نبی کو بھی اللہ نے یوں بھیجا، سبحان اللہ، اور اللہ کی رضا پہ اللہ راضی، کی رضا پہ راضی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز رحمت و شفقت مساکین بالخصوص یتامہ کے حوالے سے تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، بعض اوقات ہم بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوسوں دور جا چکے ہیں دین کی حقیقی تعلیمات، صرف عبادات کو ہی، اگرچہ وہ جو فرائض ہیں ان کی اہمیت کم نہیں، لیکن وہ حقوق اللہ کا ایک حصہ ہیں، لیکن ہم نے صرف عبادات کے مجموعے کو ہی اسلام سمجھ لیا ہے۔ اخلاقیات، معاملات، حسن معاشرت اور بالخصوص جو ہمارے معاشرے کے کمزور طبقات ہیں، مفلوق الحال فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور بالخصوص آپ کا عمل مبارکہ کہ کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، اللہ کی مخلوق کو نوازا کرتے تھے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ سردار جو آتے انہیں بھی نوازتے، تالیف قلب کے لیے بھی نواز دیتے، مساکین پر تو رحمت آپ کی ہے ہی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین اور رؤوف الرحیم، بے شک علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رافت بھی ہے آپ کی امت پر، رحمت بھی ہے، اس کے مظاہر جو ہیں اس کا ذکر فرمائیے گا۔ حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا، حقیقتاً بات معاشرہ ہمارا حقیقتاً ان مشکلات سے دوچار ہے، جی، بلکہ ہمارے ہاں جب عورتوں کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے جی، یا انسانی حقوق کا علم بردار بن کے بھی کوئی میدان میں اترتا ہے، جی، تو حقیقتاً ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے، جی، اسلام انسان سے بڑھ کو کے حق کس نے ملنا دیا چاہیے۔ ہے؟ جی، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام حق نہیں دیتا، جی، اصل مسئلہ ہے معاشرہ وہ حق نہیں دے رہا جو اسلام نے دیے ہیں۔ بالکل صحیح، خرابی ہمارے اندر ہے، اسلام کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں، اسلام کی تعلیمات میں خرابی نہیں، بالکل ٹھیک، اور رسول اللہ کی شفقت تو یوں سب کو عام رہی جی، کہ ایک معروف واقعہ جی، کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب ایک صحابی کی شکایت لائی گئی، کوئی شومی قسمت ایسا عمل کر لیا بطور انسان جی، کہ اس کے بدلے میں سزا دی جا رہی تھی، جی، تو ایک صحابی نے کہیں اس کو برا بلا کہہ دیا، جی، یا کسی نے لعنت، شخصی لعنت بھیج دی، جی، جی، رسول اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ اکبر، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ پہ ہمارا سب کچھ قربان، یا رسول اللہ آپ کے سامنے اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے، اب اس کو اس کی سزا مل رہی ہے، وسلم، جی، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہوتا تو یوں تو نہ ہوتا۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ محبتوں کا معیار خود ڈیسائیڈ بھی نہیں کرنے چاہیے، بالکل صحیح، بالکل ہر صحیح، ایک کا دل اللہ نے بنایا ہے، بے اور شک، محبوب سے جیسے لگا ہے وہ لگا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے کہا تم نہیں جانتے محبت کرنے والا ہے۔ پھر محدثین نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بتایا کہ اس کی محبت کا انداز ہی بڑا مختلف تھا، اللہ اکبر، بڑا انوکھا انداز جی، تھا، بالکل، بڑا ایسا مختلف انداز، شاید وہ کسی اور صحابی وہ کی منفرد تھے اس معاملے میں، منفرد تھے، شاید کسی اور کے مقدر میں کم وہ ملنے آپ کو احادیث میں پڑھنے کو آتا ہو۔ تو انہوں نے کیا تھا کہ رسول اللہ کے لیے جب بارگاہ میں جانا ہوتا تو حلوائی سے کچھ چیزیں ادھار لے کے جی، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے، جی، اور اس کو کہتا کہ میں پیسے تمہیں بعد میں دوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے، کہتے یا رسول اللہ یہ کھائیے، رسول اللہ فرماتے کہاں، جب وہ پیسے لینے کے لیے آتا، جی، جب رسول اللہ کھا لیتے تو پیسے لینے کے لیے آتا، جی، تو اس کو بھی پکڑ کے رسول اللہ کے پاس لے آتا،
اللہ اکبر. یہ لاج بھی تمہارا ہے، یہ فقیر بھی تمہارا ہے، سبحان اللہ، سب تمہارا سبحان ہے. اللہ. کہا یا رسول اللہ یہ شخص آیا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ حلوائی سے اس دن پنیر اور وہ کچھ چیزیں نہیں لے کے آیا تھا. جی جی ہاں لائے تھے. یا رسول اللہ اس کے پیسے لینے آیا ہے. سبحان اللہ. واہ، یہ محبت کا انداز یہ تھا خاص. رسول اللہ نے اس عمل پہ بھی آپ نرم دلی کا، وہی جس کا میں نے کہا کہ رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. بے شک. اتنا دین پھیل جانا اس کی ابتدا یہ ہے کہ نرم دل عطا کیا گیا تھا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے اس کو بلانا، پیار بھی کرنا اور پیسے بھی دے دینا. اللہ اکبر. واہ. اور پھر ایک اس کا عمل یہ بھی بعض روایات میں مذکور ہے کہ رسول اللہ جب امت کی پریشانیاں سن لیتے، جی جب لوگ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے، تو سنتے ہوئے جب وہ دیکھتا کہ اب شاہکار خداوندی کے چہرے پہ کچھ تھکان کے آثار ہیں، رنجیدہ خاطر ہو گئے. رنجیدہ خاطر ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ کو ایک لطیفہ سنا. اللہ اکبر. خوش رسول طبعی اللہ مالا مسکرا مال. دیتے، سبحان وہ اللہ. سمجھتا میرا کام مکمل ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ نے اس عمل پہ اس کو کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے محبت شک، کرتا ہے، بے شک. اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت محبت کرتے کرتے ہیں. ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو. انہیں برا بھلا نہ کہو. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ احادیث کے ان واقعات کی وجہ سے جی ہم جتنے بھی نکل دیکھ لیں، آپ جس نوع کو، بلکہ نوع کا فرق بھی نہیں کیا رسول جی. اللہ نے، چاہے وہ نوع انسانی ہے بے شک. یا اس کے علاوہ جتنی انواع دیگر موجود ہیں، بالکل. رسول اللہ نے سب کے ساتھ رحم کر کے بتایا. اللہ کی تمام مخلوقات. تمام مخلوقات، سبحان اللہ. جہاں جہاں رحمت رحمت للعالمین ہے نا. تو ہر عالم پہ رسول اللہ سبحان کی اللہ. اسی طرح رسول اللہ کی رحمت، سبحان رسول اللہ کی شفقت، رسول اللہ کی محبت اسی طرح عام رہی. اللہ اکبر. میں یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ سوچتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم بھی لوگوں کو بھی بتاتے ہیں جی. اور تبلیغ دین کے لیے بھی کہتے ہیں، جی ہم اس چیز کے علمبردار ہیں. رسول اللہ کی صلہ رحمی بھی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی شفقت بھی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا پیار محبت بھرا صحابہ پہ اور دیگر افراد پہ سایہ بھی بیان کرتے ہیں. جی. لیکن اپنی ذات میں ہم کیوں وہ ایک پہلو پیدا نہیں کر رہے؟ سختی زیادہ ہوتی ہے ہمارے اندر. سختی، حضور سختی پیدا ہونا اب یہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اب اللہ کے لیے سختی بھی ہم کر بالکل سکتے ٹھیک. ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ دل یوں نرم ہو. جب دل کی نرمی رسول اللہ کی بیان کر کے ہم بتاتے ہیں کہ دین یوں پھیلایا گیا، تو ہم دین پھیلاتے ہوئے دلوں کو سخت کر کے زبانوں کو سخت کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل. اور اس دل کو نرم کرنے سے وہ ہمارے ہاں بھی، یہاں پہ بھی کئی محکموں کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہے. بالکل صحیح. لیکن ہم نے بھی ہمارے طبقات میں بھی نفرت جرم کی بجائے مجرم سے مجرم سے. بالکل صحیح. ہم گناہ سے نفرت نہیں کرتے، گناہ گار سے نفرت جی کرتے. بالکل ٹھیک. ہم اس قبیح عمل سے نفرت نہیں کرتے بلکہ انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کے دلوں کے سخت ہونے کی دلیل دیتے ہیں بالکل صحیح. کہ تم اس نبی کی امتی ہو جس کو اللہ نے نرم دل بنا کے بھیجا تھا، بے شک. جس کی زبان ایسی خوبصورت تھی کہ افصح العرب کہلائے. سبحان اور اللہ. شاعری میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری میں تو جب تک زبان کی لطافت اور جب تک وہ تغزل اور وہ نرمی نہ ہو اللہ تب تک بنتی نہیں بے ہے. شک. اس معاشرے میں افصح العرب رسول اللہ کو بھیجا گیا. بے شک. تو مطلب یہ تھا کہ زبان بھی نرم تھی، دل بھی نرم تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک. اسی کے امتزاج سے کار نبوت پھر پوری کائنات میں پھیلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رقت قلبی کے حوالے سے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ سینہ مبارکہ سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجزی، ان کی ساری گریہ و زاری. اور یہ حقیقت ہے، ہر جو خصلت حمیدہ ہے اس میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں. اب دیکھیے، آپ نے بہت خوبصورت ذکر فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خود اس کے گواہ حدیث مبارکہ میں، کہ جود و سخا کے پیکر، بے شک، اور اپنے ہوں پرائے ہوں. وہ عدی بن حاتم اور صفانہ بنت حاتم کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ یہی معاملہ تھا. بلکہ حقیقت تو یہ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، اور اسی آپ کے رحم دلانہ رویے اور محبت، شفقت، عنایات نے ہی لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا، آپ کے گرد وہ ہمتن حاضر رہتے، اپنی جانیں تک قربان کی بھی اور کرنے کے لیے تیار رہتے۔ مزید اس پہ آپ کچھ کلام فرمانا چاہیں تو فقراء مساکین کے حوالے سے اور دیگر طبقات کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جو عملی پہلو اس کے ہمارے سامنے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلی تو جس طرح آپ نے ابھی گفتگو کی کہ حقیقتاً بات یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پہ صحابہ نے جانیں تک نچھاور کی۔ بے شک۔ اب ایک جملہ ہے کہ جب آپ کسی پہ جان چھڑک دیتے ہیں تو وہ آپ پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو جب آپ دل سے رسول اللہ نے صحابہ میں محبت اور اپنا اخلاص اور اپنی شفقتیں بانٹ دیں، سبحان اللہ، تو پھر وہ اتنے تیار ہو گئے کہ انہوں نے پھر اپنی گردنوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو یہ رسول اللہ کا جو پیچھے عرصہ تھا، جی، اب آپ احادیث کو پڑھ کے دیکھ لیا، بلکہ آپ قرآن کی آیات بھی پڑھ کے دیکھ لیا۔ قرآن کے شان نزول بھی ایسے ہیں کہ مکی دور کے اور ہیں، وہ اس دور کے حوالے سے ہیں، مدنی دور کے اور ہیں، اس دور کے حوالے سے ہیں۔ ہر چیز کی حرمت بھی ہر وقت نہیں آئی، ہر چیز کی حلت بھی ہر وقت میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بتدریج گریجولی ہر چیز نازل ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بھی جو صحابہ میں جذبہ پیدا ہوا ہے نا، جی، جانیں نچھاور کرنے جی جی جی، اولاد نچھاور کرنے جی، سامان نچھاور کرنے کا، بلکہ مال غنیمت کے موقع پہ جس کی ایک کثرت ازواج تھیں، پھر ازواج بھی اپنے مدینہ طیبہ کے مواقعات کے موقع پہ جی، وہاں پہ وہ بھی دے دی۔ اللہ، یہ جو جذبہ بیدار ہوا تھا، اس جذبے کے پیچھے رسول اللہ کی اس ساری زندگی کا اخلاص، ساری زندگی کی جو نرم دلی اور ساری زندگی کا صحابہ سے اٹھنا بیٹھنا، رسول اللہ صبح کے وقت بھی صحابہ کی باتیں سن رہے ہیں، پھر وہ صرف سن نہیں رہے بلکہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو حل کر کے آگے صحابہ کو اس پہ تجویز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے پیچھے مکمل ایک واقعہ موجود ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب بھی ایک ایسا جذبہ، یہ سائیکالوجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کے دل میں جب بھی میں اگر کسی چیز کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا، میں کسی کے لیے، میں فلاں کے لیے یہ کام کر کے دکھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک عرصہ وہ گزرا ہے جس کی وجہ سے میرا ایک تعلق اس سے یوں استوار ہوا کہ جس تعلق کی بنا پہ میں اس بات پہ آمادہ ہو گیا کہ میں اس شخص کے لیے اپنا سب کچھ قربان کروں۔ اللہ، بے شک، تو وہ ساری حیات طیبہ پیچھے موجود تھی، بے شک، جن میں رسول اللہ نے کفار کے مظالم بھی سہے، اور جن میں رسول اللہ نے کفار و مشرکین کی باتیں بھی سنی، اللہ، لیکن کبھی بھی حکمت عملی، کبھی بھی سخت دلی، کبھی بھی ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیا۔ جی، صحیح۔ ہمیشہ حکمت عملی سے چلے، سخت دلی سے دور رکھا ان کو بھی، جی، اور صحابہ کو بھی کہا، اسی کی ترویج دی کہ ابھی نہیں، جب صفا کے چبوترے میں جب تک تبلیغ دین کا کام ہوتا رہا، جی، تو وہاں پہ بھی کئی صحابہ کے دل میں یہ آتی تھی، وہ تو بعد کی بات ہے جب فاروق اعظم آئے پھر بعد میں گئے، لیکن اس سے پہلے بھی صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں آتی تھی کہ یا رسول اللہ ہم باہر جا کے کیوں نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ ابھی جاؤ اور جا کے کفار سے لڑو اور جا کے ان کو مار دو اور ان کے سامنے بتاؤ، مکی دور میں جی، تو کیوں نہیں تھا؟ جانتے تھے کہ ابھی حکمت عملی کا دور ہے، بالکل صحیح، ابھی دور نہیں ہے، ابھی دور وہ ہے کہ جب لوگوں کو قریب کرنا ہے، جی، میرے پاس پیغام وہ ہے جو پیغام حق ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہے۔ تو جب پیغام حق سنانے کے لیے رسول اللہ نے اتنا عرصہ حکمت عملی سے گزار کے، اور اگلا عرصہ بھی حکمت عملی سے گزارا، جی جی، اس میں گزار کے کفار مشرکین کے ظلم سہ کے بھی رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی، اور کوئی ان کے سامنے رسول اللہ نے ایک وہ لشکر تیار نہیں کیا اسی وقت میں کہ وہ جا کے ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو پھر آج داعیے پیغام حق کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ابتدا ہوئی، اور ابتدا ہوتے ہی
اپنے ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لیں، جی یعنی ہاتھوں میں نہ ہو تو زبانوں میں ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. تو جب وہ پکڑ لیں تو رسول اللہ کا، میں نے تو بلکہ کئیوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ خلق رسول بیان کرتے ہیں تو وہ بھی تلوار کی دھار پہ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، بالکل صحیح. حالانکہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، بے شک، دونوں میں تضاد ہے، تو کنٹراڈکشنز ہیں، ہوں. تو دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہاں، جو دین دشمن طبقات بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص توہین کرنے والے اور جو عادی مجرم اس معاملے میں ہیں، ان کے حوالے سے وہ ایک یوں کہیے کہ ایگزیمپشن ہے، علیحدہ معاملہ ہے. باقی چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہو، اسلام یہی کہتا ہے کہ اس کو بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بے شک. تو اس انداز کے ساتھ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا. بے شک. اور اسی پہ یہ میں اختتامی جملہ بھی کہہ دوں، وہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ رسول اللہ کے، جب یہ تو ایک صریح اور قطعی بات ہے جی کہ ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کے جنگ و جدال کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا، مسلمانوں کے جہاد کی وجہ سے اسلام پھیلا. جی اب وہ تمام پھیلے، لیکن اس کے پیچھے شرائط تھی، بالکل صحیح. اس کے پیچھے معاملات تھے، ان جنگوں میں بھی اصول تھے. آج تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن اسلام کی جو جنگ کا معاملہ ہے وہ سلطنت، کشور کشائی، مال و دولت اس کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے، اور حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے. اور اس میں بھی چاہے کوئی مخالف، ان کا کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی بوڑھا، بچہ، عورتیں، خواتین، حتیٰ کہ ان کی فصلوں کو آگ نہیں لگانی، یہ سارا صرف اس کے ساتھ لڑائی ہوگی جو لڑائی کے لیے خود تیار ہوگا. اور اس میں بھی آپ ایک صلہ رحمی کا، جی وہ مجھے برسبیل تذکرہ واقعہ یاد آ گیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک جنگ پہ تیار ہو رہے، جی تیار ہوتے ہوئے جب رسول اللہ جانے لگے تو ایک صحابی آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. جی تو جانتے تھے کہ اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں. جی اب دیکھیے، ایک طرف کام ہے جہاد کا، قتال ہے اور وہ ضروری ہے کہ اس کے بعد آ کے ظاہر ہے اس میں ایک یا تو فتح نصیب ہوگی یا فتح نصیب نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. اس موڑ پہ آ کے وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. اب ہمارے ہاں تو یہی ہوتا کہ جب آ رہا ہے کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، سب درست ہے، لیکن جو کام ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے، ہمارے کام میں شریک ہو، ہمارے ساتھ آنا چاہیے. جی جی. تو رسول اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ گھر میں موجود ہیں؟ بالکل. کہا یا رسول اللہ موجود ہیں. کہا جاؤ ان کی عیادت کرو، تمہیں اللہ جہاد کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. خدمت کرو تو اللہ ثواب کا دے گا. بے شک. اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ نے کہا نومک علی السریر، تمہارے بستر پہ سونا. جی. اور آگے الفاظ ہیں کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. بوڑھے والدین کی خدمت کرنا اور اپنے بستر پہ آرام کرنا، جی یہ تمہیں قتال سے زیادہ اجر دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو معاملات ہیں وہ بعض اوقات استثنائی معاملات میں رسول اللہ کی یہ بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے زور قتال پہ نہیں دیا، اسلام نے زور اخلاق پہ دیا، زور اس چیز پہ دیا کہ تم معاملات ہی ایسے بناؤ کہ معاملات ایسے بنے کہ قتال کی نوبت نہ آئے. لیکن جب آن پہنچی تب پھر مسلمان وہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بے شک. سبحان اللہ. تو حقیقتاً ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سبحان اللہ. بہت بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی مختصر وقت میں. جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی. ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہمارے ساتھ رہیے گا. بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے
گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ، اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عادت و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ، اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عادت و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔
بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا، کم از کم یہ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ارشد صاحب سانگلہ ہل سے۔ انہوں نے اپنے یورپ کا واقعہ ذکر کیا کہ یہ وہاں جب گئے روم اٹلی میں تو کسی نو مسلم سے ملے، انگریز جو مسلمان ہوا، تو پوچھا کیسے مسلمان ہو؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب پڑھا کہ آپ تو جانوروں پر، تمام انسانیت پر شفقت فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانور کے سامنے نہ کرو، اس پر اثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ یہ بات آج سائنس آج ثابت کر رہی ہے، آقا کریم نے اس وقت ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح اونٹ، جانور بھی شکایت پیش کیا کرتے تھے۔ ایک اونٹ نے یہ شکایت کی اپنے مالک کی کہ کھانا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ بالکل آج بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ اسلام میں جو کنورٹ ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، یہ ریشو سب سے زیادہ ہے جس دین کو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے۔ شکریہ آپ کا بھی۔ آبی ٹیلر ماسٹر صاحب ہیں احمد قادری صاحب، ان کے صاحبزادے 240 ریبے سے ہمارے ساتھ شامل ہو، آپ کا شکریہ۔ سید افضال حسین شاہ صاحب کاظمی 71 گاف بے سے کہتے ہیں آج کا پروگرام بہت اچھا، بہت اچھی گفتگو جو مہمان ہیں ان کی، اور کہتے ہیں کہ قسطوں پر سامان لینا۔ جی شاہ صاحب، قسطوں پر سامان لینا کیا جائز ہے یا معاملہ کچھ اور؟ قسطوں پر سامان لینا ویسے تو جائز ہے جس میں سود کا خدشہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص قسطوں پہ کوئی چیز لینا چاہے، کوئی گاڑی قسطوں پہ لے لی، لیکن قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جو اوپر اس کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ویسے لیا جا سکتا ہے، ویسے لیا جا سکتا ہے، جی وہ لیا۔ اور اگر پہلے سے طے ہو کہ یہ چیز چاہے 4 لاکھ کی ہے تمہیں 5 لاکھ کی ملے گی تو یہ اتنے دے دیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جو اس کو ان کو پروفٹ ملے گا اور اس کو دینا ہوگا وہ سود ہو۔ بالکل ٹھیک، اضافی جو جی بہت شکریہ۔ ریاض صاحب ہیں نورپور سے ہمارے ساتھ، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور ساری ٹیم کو سلام کہا۔ اپنے معاملات کا آپ نے ذکر کیا، آپ سورہ رحمان کثرت سے سنا کریں اور درود پاک کی کثرت اور یا سلاموں کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا۔ امتیاز ملک صاحب گوکھوال سے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی دعاؤں میں یاد رکھیں، پروگرام لازمی ہم سنتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی انہوں نے کہا بہت اچھا پروگرام ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ ہی اسلام کی بہت اچھی طرح خدمت کر رہے ہیں۔ جی اللہ کی طرف سے یہ ہم پر عنایت ہے، ورنہ ہمارا یعنی اس میں کوئی کمال نہیں۔ ہاں شاہ صاحب کی آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، جزاک اللہ آپ کا۔ سجاد حیدر صاحب چک جمرہ سے احوال پوچھے، جی الحمدللہ، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، ہر روز ہم پروگرام سنتے ہیں، اور آج ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں ان کی گفتگو کا بھی آپ نے کہا بہت اچھی۔ چلیں جی جزاک اللہ۔ وظیفہ آپ نے پوچھا سورہ کوثر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، والآخر تعداد میں درود پاک، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف پائیں گے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہمیشہ کی طرح ڈوگر برادران، افتخار ڈوگر صاحب، ان کی صاحبزادی زینب فاطمہ صاحبہ 208 ڈوگراں والا سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ بیٹے آپ نے کہا کہ سارے نعت پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی، اور کہتے ہیں ہمارا دنیا میں ہے ہی کہ اگر ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کریں گے، بالکل جی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پروگرام میں کوشش کریں گے نشریات میں نعت چلا سکیں، اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سعدیہ صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ
اچھا، آپ نے جو معاملہ ذکر کیا کوئی ایسا جادو والا نہیں معاملہ، اس کا اور معاملہ ہوتا ہے، تو بس آپ کوشش کریں کہ احتیاط رکھیں اس حوالے سے۔ ایک اور لسنر کاشف صاحب، غالباً آپ کا بھی شکریہ، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور آج کے ہمارے مہمان، معزز مہمان، نوجوان اسلامک اسکالر جناب